السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون قال ابنوا له بنیانا فالقوہ فی الجحیم۔ سورہ صافات کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس سورت کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 90 تک کی تلاوت، ترجمانی اور اس کی تفسیر جو ہے ہمارے مطالعے میں الحمدللہ آ چکی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم کی بھی تفسیر ہمارے سامنے آئی کہ یعنی ایسا صحیح سلامت دل، یعنی ایسا دل جو تمام اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک ہو، جس میں کفر، شرک اور شکوک شبہات کا شائبہ تک نہ ہو، جس میں نافرمانی اور سرکشی کا کوئی جذبہ نہ پایا جاتا ہو، جس میں کوئی ہیچ پیچ اور الجھن نہ ہو، جو ہر قسم کے برے میلانات اور ناپاک خواہشات سے بالکل صاف ہو، اسے قلب سلیم ہم کہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو ہے اپنی قوم سے کہا کہ کن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر تم ایسے معبودوں کی پرستش کرتے ہو جن کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا سمجھتے ہو تم اللہ کو؟ کیسے تم ان معبودان باطل کی پرستش کر رہے ہو؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی، کہا میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہاں پر مختصراً اس واقعے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جب ان کے قبیلے کے لوگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر ایک میلے میں چلے جاتے، دعوت ان کو بھی دیتے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت ناساز ہے اور کہہ کر رک جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس واقعے کو تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، بلکہ مختصراً اتنا یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے، تو قبیلے کے لوگ جو ہے انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے، میں نے کہ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، ان کے پیچھے یعنی یہ لوگ میلے میں چلے جانے کے بعد چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں وہ گھس گیا۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے مندر میں گھس گیا اور بولا ما لکم لا تنطقون فقال الا تاکلون، تو کیا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ یعنی اس سے صاف معلوم ہوتا کہ مندر میں بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، طرح طرح کی چیزیں کھانے کی رکھی ہوئی، اس لیے انہوں نے ان سے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں، ما لکم تنطقون، آپ لوگ بولتے بھی نہیں، دو چیز، کھاتے بھی نہیں اور بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد فراغ علیہم ضربا بالیمین، وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائے، یعنی ان بتوں کو خوب ضربیں لگائیں اور انہیں گرا بھی دیا۔ اب یہ واقعہ یہ ہونے کے بعد یہاں پر اتنا ڈیٹیل میں بیان نہیں کیا گیا، بلکہ تھوڑا مختصراً یہ کیا گیا۔ تب وہ لوگ جب لوٹ کر آئے میلے سے، اس کے بعد آ کر بھاگے بھاگے آئے، یعنی یہاں جو ہے قصہ مختصر بیان کیا گیا، لیکن سورہ انبیاء میں اس کی جو تفصیل دی گئی وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے آ کر اپنے مندر میں دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں تو پوچھ گچھ شروع کی۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان
بت پرستی کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتا رہا ہے۔ اس پر مجمع نے کہا کہ پکڑ لاؤ اسے، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لاؤ۔ چنانچہ ایک گروہ دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور انہیں مجمع کے سامنے لے آیا۔ یعنی یہ جو ہے انہوں نے یہ عمل کیا کہ سے بھاگے بھاگے آئے۔ پھر اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ یعنی بت تو یہ لوگ بناتے تھے، پتھر کا، لکڑی کا، مٹی کا، سونا چاندی، اس کے بت یہ لوگ بناتے تھے۔ ہاں، بلکہ ان کے والد جو ہے اس کے کیا تھے، اعلیٰ مقام پر تھے، اس نمرود بادشاہ کے دربار میں بتوں کو تراشتے تھے۔ اور انہوں نے یہی سوال کیا، تم انہی کو تم یہ بناتے ہو اور پھر انہی کی تم کیسے پرستش کرتے ہو؟ تو یہ بات جب انہوں نے سنی تو آپس میں وقت انہوں نے کہا جو ہے بعد میں کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ وقتی طور پر ان کے ذہن میں بات سمجھ میں آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ ہم انہی کی اب جو ان کے سامنے جو کھانا رکھا ہے وہ کھاتے نہیں، وہ جب سوال کیا گیا کچھ جواب دیتے نہیں، اور پھر جو ہے ہم ایسے رب کو کیسے اس کی پرستش کر رہے ہیں جب نہ وہ کھاتے ہیں نہ بولتے ہیں، کیسے اس کی پرستش؟ تو وقتی طور پر ان کے اندر تذبذب آ گیا تھا، لیکن شیطان نے جو ہے ان کو اور گھٹ کر دیا، ہٹ درم بنا دیا، انا پرست بنا دیا۔ تو پھر انہوں نے بجائے اس کے کہ راہ راست سیدھا راستہ اختیار کرتے، ہدایت اختیار کرتے، جو پیغام دے رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اس کو مان کر چلتے، لیکن انہوں نے اسے ٹھکرا دیا۔ اب اس کے بعد وہ لوگوں نے آپس میں کیا فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ کیا کہ ان کو آگ کا الاؤ تیار کرو اور اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے پھینک دو۔ یہ ان کا فیصلہ ہوا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا فَأَرَادُوا بِهِ، تو انہوں نے اس کے خلاف کَیْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِینَ، ایک کارروائی کرنی چاہیے تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ تو سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں الفاظ یہ ہیں کہ یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، تو ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوا فَانْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے بسلامت نکال دیا۔ اب یہ جیسا کتنی سخت کارروائی یہ لوگوں نے لیا، بتوں کو جب انہوں نے توڑ دیا، اور سورہ انبیاء میں جیسا بات آتی ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کس نے ان بتوں کو توڑا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیا کہا، پوچھو اس بڑے بت پر جس نے اپنے کندھے پر کلاڑی رکھی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابراہیم تم تو جانتے ہی ہو کہ یہ لوگ بول نہیں سکتے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نشانی دلیل کے ذریعے سمجھایا، پھر جو بول نہیں سکتے ہیں وہ کیسے جو ہے اللہ ہو سکتے ہیں، کیسے وہ مالک ہو سکتا ہے، ایسی دلیل ان کے ساتھ ان کو سمجھایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سمجھ نہیں سکے، بلکہ الٹا اپنی ضد پر اڑے رہے اور فیصلہ یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ ہے وہ تفصیلی واقعہ سورہ انبیاء میں ہمیں ملتا ہے، پھر اور بھی مقامات پر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔
آیت کے الفاظ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی، مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ اس معنی میں نہیں لیے جا سکتے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا چاہا تھا مگر نہ پھینک سکے، بلکہ مذکورہ بالا آیات کے ساتھ ملا کر دیکھنے سے ان کا صاف مطلب یہی معلوم ہوتا کہ وہ آگ میں پھینک کر انہیں ہلاک کر دینا چاہتے تھے مگر نہ کر سکے، اور ان کے معجزانہ طریقے سے بچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو گئی اور مشرکین کو اللہ نے نیچا دکھایا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے ذریعے سے ان کو کیسے سمجھایا، کیسے نیچا دکھایا۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے اصل مقصود قریش کے لوگوں کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ جن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر تم فخر کرتے ہو، ان کا طریقہ وہ نہ تھا جو تم نے اختیار کیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی آنے والا ہے، وہ نبی آئیں گا تو ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ دراصل ان کا یہ تھا، لیکن انہوں نے الٹا وہ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ بھی بتایا گیا تمہارے جد امجد ہیں، تم جانتے ہو ان کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان پر ایمان انہوں نے نہیں لایا۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی آگ سے بسلامت نکل آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ملک سے نکل جانے کا فیصلہ کیا، یعنی ہجرت کا حکم ملا اور وہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو چلتے وقت دراصل ان کے الفاظ تھے، کیا الفاظ تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاطر نکل رہا ہوں، کیونکہ اسی کا ہو جانے کی وجہ سے میری قوم میری دشمن ہو گئی ہے، ورنہ کوئی دنیاوی جھگڑا میرا اور ان کے درمیان نہ تھا کہ اس کی بنا پر مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہو، نیز یہ کہ میرا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جس کا رخ کروں، تن و تقدیر بس اللہ کے بھروسے پر نکل رہا ہوں، جدھر وہ لے جائے گا اسی طرف چلا جاؤں گا۔ اب یہاں سے جب یہ نکلتے ہیں تو پھر ان کا سفر مسلسل ہوتا ہے، شام جاتے ہیں، فلسطین جاتے ہیں، مصر جاتے ہیں، حجاز جاتے ہیں، حجاز میں پھر بی بی ہاجرہ کو پھر بات کا ہے، وہ تو بہت بات کا ہے، اس سے پہلے یہاں پر انہوں نے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار، کیا دعا کرتے ہیں؟ مجھے رب حبلی من الصالحین، ایک بیٹا عطا کر جو نیکوکاروں میں سے ہو، جو صالح ہو۔ یعنی اس دعا سے خود بخود یہ بات معلوم ہوتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بے اولاد تھے، ان کو اولاد نہ تھی۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر جو حالات بیان کیے گئے ان سے معلوم ہوتا کہ آپ صرف ایک بیوی اور ایک بھتیجے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر ملک سے نکلے تھے، یہ 3 لوگ ہی نکلے۔ یعنی اتنا بڑا معجزہ ان کی قوم نے دیکھا کہ زندہ ان کو اس آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور سلامتی کے ساتھ ٹہلتے ہوئے نکلے، اتنی دن کی تیار کردہ آگ اور منجنیق کے ذریعے سے ان کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا، اس کے باوجود وہ اس آگ میں سے ٹہلتے ہوئے نکل رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ یہ بھی ایک بات غور کرنے کی ہے کہ آگ میں ڈالنے سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ان سے کوئی مصالحت کی، نہ ان سے اور کچھ کہا کہ بھئی یہ کیوں مجھے تم ڈال رہے ہو، کیوں مار رہے ہو، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ ڈال دیے جانے کے بعد پھر اللہ کی مدد آئی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے۔
یہ ہے وہ بات جو اور بھی ہم کو سمجھنا ہے۔ ذرہ برابر وہ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، یا ان کے سامنے جو ہے استقامت سے پیش آئے، ان کی باتوں کو نہیں مانے۔ تو اب ان کی عمر روایات میں جو آتا ہے، جب یہاں سے ہجرت کیے تو 45 سے 46 سال کی عمر تھی، اس وقت تک ان کو اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے اس وقت نکلتے ہوئے اللہ سے دعا کیا کہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ انبیاء جو اولاد کو دعا کرتے کس لیے کرتے؟ ہمارے جیسا نہیں کہ سہارا مل جائے، کچھ مالی مدد یہ ہو جائے، ہماری دیکھ بھال کرے، ہمارے کام آ جائے، نہیں، بلکہ انبیاء اس لیے اولاد تو یہ کرتے تاکہ وہ جو مشن لے کر چلے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف لے آنا، وہ جو مشن لے کر چلے ہیں اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر دین نہ قائم ہو ان کے حیات میں تو اپنی اولاد کے ذریعے سے پھر اس مشن کو وہ کیا کرتے ہیں؟ آگے بڑھانا۔ اس لیے اولاد چاہتے ہیں۔ اولاد اس لیے نہیں چاہتے ہیں محبت کے لیے یا بڑھاپے میں کام آنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے کلمے کو، برائیوں کو مٹانا، بھلائیوں کو پھیلانا، ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے دعا کی 45 سے 46 سال کہ 45 سے 46 سال کی عمر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کب دیا؟ تو یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء جو اولاد جو اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ اللہ انسانیت کو اللہ کی بندگی کی طرف لے آئیں اور بھلائیوں کو پھیلائیں، برائیوں کو روکیں۔ غلطی سے شاید پہلے برائیوں کا لکھنا، لیکن بھلائیوں کو پھیلانا، اللہ کا کلمہ بلند کرنا، دین کو قائم کرنا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اتنے جلیل القدر نبی، اللہ کے دوست، 45-46 سال میں انہوں نے دعا کی اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو 86 یا 90 سال کی عمر میں ان کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا۔ کتنی طویل مدت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرماتا، اور اس وقت تک بھی جو ہے وہ صبر سے کام لیتے، مایوس نہیں ہوتے، دعا کرتے ہی جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اگر دعا کریں اس یقین سے کریں کہ اللہ وہ دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ وہ حدیث بھی ذہن میں ہم کو رکھنی چاہیے کہ اگر ہماری دعا اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر اگر قبول نہ کرے تو جو دعا ہم نے مانگی تو پھر کیا کرتا ہے؟ کوئی آنے والے ہماری زندگی کے اندر برائی یا حادثہ یا کچھ نقصان اگر ہونا ہے تو اس کو ہٹا دیتا ہے اس دعا کے عوض میں، یا نہیں تو پھر آخرت میں اتنا اجر دیتا کہ انسان کہتا ہے کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی تھی۔ تو دعا کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ دعا دراصل عبادت کا مغز ہے اور اللہ پسند کرتا ہے۔ دعا بندہ جو اس سے مانگتا ہے پسند کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف چلنے کی دعا ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک نیک اور صالح لڑکے کی دعا کی، تو اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حلیم اور بردبار لڑکے کی بشارت دی، خوشخبری دی۔ اب یہ جو قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا کہ الحمدللہ للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 39۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس بشارت کے درمیان سالہ سال کا فصل تھا۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت کئی سال کے بعد دی۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا فبشرناہ بغلام حلیم
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اب یہ اس کے آگے وہ لڑکا ہے جو دعا مانگے تھے، اللہ نے جو لڑکا عطا کیا، جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بات ملحوظ خاطر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے، بلکہ یہ دیکھا تھا کہ وہ اسے ذبح کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس وقت وہ خواب کا مطلب یہی سمجھے تھے کہ وہ صاحبزادے کو ذبح کر دیں، اسی بنا پر وہ ٹھنڈے دل سے بیٹا قربان کر دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تھے، مگر خواب دکھانے میں جو باریک نقطہ اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا تھا اسے آگے کی آیت میں جو ہے آیت میں جو ہے اس نے خود دراصل کھول دیا۔ پھر آگے فرمایا، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ صاحبزادے سے یہ بات پوچھنے کا مدعا یہ تھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام سے پوچھنے کا مدعا یہ نہ تھا کہ تو راضی ہو تو اللہ کا یہ فرمان کی تعمیل کر دوں ورنہ نہ کروں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دراصل یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جس صالح اولاد کی انہوں نے دعا مانگی تھی وہ فی الواقع کس قدر صالح ہے۔ اگر وہ خود بھی اللہ کی خوشنودی پر جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دعا مکمل طور پر قبول ہوئی تھی۔ دعا کیا مانگے تھے؟ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو یہ دیکھنا چاہ رہے تھے واقعی یہ کیا نیک اور صالح ہے کہ بات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ یہ دراصل دیکھنا چاہ رہے تھے۔ تو اور بیٹا محض جسمانی حیثیت سے ان کی اولاد نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی حیثیت سے بھی ان کا یہ سپوت ہے۔ یہ دراصل وہ چیز جو انہوں نے دیکھا تھا، اور بلا تکلف انہوں نے کہا کہ ابا جان اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو آپ جو ہے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات ہے۔ تو کیا آج کے نوجوانوں کی ایسی ذہنیت ہوتی ہے؟ کتنی فرما برداری ہے، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے راستے میں دے دینا، کتنا بڑا ثواب، یعنی کہ اس کے لیے کتنا جلدی تیار ہو جانا، کتنی نیک شخصیت وہ رہے ہوں گے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے تیار ہو گئے اور کہا کہ آپ مجھے صابرین میں سے جو ہے پائیں گے۔ بقایا انشاءاللہ ہم آگے کا سلسلہ آئندہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔